پریز گاڈ، ہلیلویا۔ اور یہ فتح میری اور آپ کی فتح ہے کیونکہ خدا یسوع نے یہ فتح ہمیں دی ہے۔ پریز گاڈ۔ آج کے کلام کا عنوان ہے وکٹوریس جیسس گیو اس وکٹری۔ فاتح یسوع نے ہمیں فتح دی ہے، آمین۔ فاتح یسوع نے ہمیں فتح بخشی ہے۔ پریز گاڈ۔ آج خداوند کی اس فتح کو لے کر جائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے موت پر فتح پائی ہے، اس نے قبر پر فتح پائی ہے، اس نے گناہ پر فتح پائی ہے، اس نے بیماریوں پر فتح پائی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس نے شیطان پر فتح پائی ہے۔ آئے فاتح یسوع کے لیے زوردار تعلیم دیں۔ بولو خداوند یسوع مسیح کی، خداوند یسوع مسیح کی، خداوند یسوع مسیح کی۔ آج کا جو خصوصی عید قیامت المسیح کے موقع پر پیغام ہے وہ فتح کا پیغام ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص فتح لے کر جائے، آمین۔ موت پر فتح لے کر جائے، گناہ پر فتح لے کر جائے، بیماری پر فتح لے کر جائے، شیطان پر فتح لے کر جائے، بدی کی قوتوں پر فتح لے کر جائے۔ اور یہ کیسے ملتی ہے؟ ایمان سے، آمین۔ تو آج جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، تو آپ نے ایمان کا اظہار کرنا ہے۔ آئیں میرے ساتھ کھولیں پالوس رسول کا کلوسیوں کے نام خط، اس کا 2 باب اور اس کی 10 آیت سے میں آپ کے لیے کلام مقدس کو پڑھوں گا۔ خدا یسوع مسیح کا بھید مکاشفہ، فتح کا مکاشفہ، کلوسیوں 2 باب اور اس کی بلکہ 9 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کلام مقدس کو غور سے سنیں۔ لکھا ہے خدا یسوع مسیح کے بارے میں، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے۔ اسی میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا، یعنی مسیح کا ختنہ، جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے، اور اسی میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے۔ اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے چڑھ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بچایا۔ آمین۔ سب کہیں آمین۔ عزیزو، آج اس عید کے موقع پر میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ چاہتا ہوں کہ آپ وکٹری کو حاصل کریں، فتح کو حاصل کریں، اور یہ فتح ہمیں خداوند یسوع مسیح نے بخشی ہے۔ اور جس شخص کو یہ فتح کا بھید معلوم ہو جائے اور یہ فتح حاصل ہو جائے، وہ اس زمین پر سیلیبریشن کرتا ہے، فتح مند زندگی بسر کرتا ہے، خوشی کی زندگی بسر کرتا ہے، شادمانی کی زندگی بسر کرتا ہے، صحت مند زندگی بسر کرتا ہے، اور شیطان سے آزاد فریڈم کی زندگی بسر کرتا ہے۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑا کام کیا ہے، یاد رکھیں، بہت بڑا کام۔ کوئی شخص زمین پر وہ بڑا کام نہیں کر سکا، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ کوئی انسان زمین پر کام نہیں کر سکتا۔ خدا خود مجسم ہوا ہے، اور اس نے بدن اختیار کیا ہے، اور اس بدن میں اس نے موت کو لیا ہے اور موت کے ڈنگ کو توڑ دیا ہے۔ آمین، آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے موت کے ڈنگ کو ہماری زندگی سے ختم کر دیا۔ اب ہمیں موت کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جتنے برس
جتنے مہینے جتنے ایام خداوند نے زمین پر ہمیں بخشے ہیں اس کی شکر گزاری ہو. آمین. اور جب وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں اپنے پاس بلائے گا اس کے لیے بھی خداوند کا شکر ہو. آمین. آج ہم خصوصی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے موت پر فتح پائی ہے. آمین. موت پر فتح پائی ہے. اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. گناہ کی مزدوری موت ہے. سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے. ایک آدم کے سبب سے گناہ آیا اور وہ گناہ آدمیوں میں پھیل گیا جس کے وسیلہ سے ہر شخص موت کے قبضہ میں آ گیا. گناہ کی مزدوری موت ہے. یہ بھید سنے غور سے. اور جب خداوند یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا تو وہ بے گناہ تھا, بے عیب برا تھا. اس میں کوئی گناہ نہیں تھا. اس نے خود فرمایا کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے. اس میں گناہ نہیں تھا. وہ گناہ سے پاک تھا. اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں تھی. وہ حقیقی نور تھا. میرا آپ سے سوال ہے, کلیسیا سے غور سے سنیں. جب وہ پاک ہے, جب وہ بے عیب ہے, جب وہ حقیقی نور ہے, تو پھر موت اسے کیسے چھو سکتی ہے؟ کیونکہ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی. اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. وہ تو بے عیب ہے. پھر اسے موت کیسے آ سکتی ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی بہن یا بیٹی مجھے اپنا دوپٹہ دے سکتی ہے تو میں ذرا سمجھانا چاہتا ہوں. اگر آسانی کے ساتھ دوپٹہ کوئی دے سکتا ہے, چھوٹی بیٹی کوئی دے دے ہمیں. سنیں غور سے, غور سے سنیں. بھائی ایلیا میری ہیلپ کریں, آپ ادھر آئیں. غور سے آپ نے سننا ہے. گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. خدا یسوع بے عیب ہے. موت اسے ٹچ نہیں کر سکتی. اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. اس نے خود فرمایا مجھ میں کون گناہ ثابت کر سکتا ہے. کلام کہتا ہے کہ وہ بے عیب برا ہے. اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. موت اسے ٹچ نہیں کر سکتی. آمین. لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ اس کو سمجھے کہ یہ گناہ ہے. اور یہ گناہ کس کے اوپر ہے؟ آدمی کے اوپر ہے. یہ گناہ کس پر ہے؟ آدمی جو ہے وہ گناہ کی حالت میں ہے. سب آدمی, ہر شخص. خداوند نے سنے, ایک بڑا بھید سنے. خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا ہے؟ دیکھو خدا کا برا جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اور یہ سارے میرے اور آپ کے گناہ یہ یسوع پر اس نے اٹھا لی. آمین. آمین. بولو خداوند یسوع مسیح کی, خداوند یسوع مسیح کی, خداوند یسوع مسیح کی. اب مجھ پر اور آپ پر کوئی گناہ نہیں. جو مسیح یسوع میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں. میں گناہ سے آزاد ہوا. آمین. اور سارے گناہ کس پر ہیں؟ اب اس برا پر ہے, اس یسوع پر ہے. اور اس نے یہ گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے اور وہ صلیب کی طرف جا رہا ہے اور جان کرنے کی حالت میں ہے. اور صلیب پر جا کر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ گناہوں کی وہ دستاویز جو میرے اور آپ کے خلاف تھی اسے کیلوں سے جڑ دیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا. اور اس پر موت آئی. اسے موت چھو نہیں سکتی تھی. موت کا سبب کیا ہے؟ خدا نے خود فرمایا گناہ ہے. موت کا سبب کیا ہے؟ گناہ ہے. یسوع بے گناہ ہے. یسوع نے کوئی گناہ نہیں کیا. وہ پاک ہے, وہ بے عیب ہے.
لیکن کیا ہوا ہے اس بھید کو سمجھیں، اس نے جہان کے گناہ کو اٹھا لیا ہے، میرے اور آپ کے گناہوں کو اٹھا لیا ہے، اس بھاری بوجھ کو اپنے اوپر لے لیا ہے، اور اسی سبب سے اس گناہ کی وجہ سے موت اسے آئی۔ یہ میرے اور آپ کے گناہ تھے، کیونکہ موت اسے چھو نہیں سکتی تھی۔ لیکن یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، اس نے ان گناہوں کا فدیہ دے دیا اور وہ قبر میں اتر گیا، اور گناہ کی جو موت تھی اس نے لی، اور اس کے بعد کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ زندہ ہے اور ابدالآباد زندہ رہے گا۔ آئے زندہ یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ پریز گاڈ، ہالیلویا، بولو خدا یسوع مسیح کی، خدا یسوع مسیح کی، خدا یسوع مسیح کی۔ اگر ابھی بھی آپ گناہ کے بوجھ کے تلے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ کے لیے ایسٹر منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے گناہ یسوع نے لے لیے، اب ہم آزاد ہیں۔ اب موت کا حکم ہم پر نہیں ہے، اب سزا کا حکم مجھ پر نہیں ہے، اور آپ پر بھی نہیں ہے جو ایمان لائے ہیں۔ جو ایمان لائیں گے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ پریز گاڈ، ہالیلویا۔ اس لیے ہم اس موت سے، اپنی ہلاکت سے چھٹ گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں عید منانی ہے، نعرے لگانے ہیں، خوش ہونا ہے، شادمان ہونا ہے، اور جتنا وقت ہمارا زمین پر ہے ہم پورا کریں گے۔ آمین۔ خدا نے میرے ساتھ کلام کیا، غور سے سننا ہے اپنے۔ خدا نے کہا ہے ملینیم کنگڈم چرچ کا ہر فرد اپنی عمر پوری کرے گا۔ آمین۔ آپ اپنی عمر پوری کریں گے۔ آپ نے ابلیس سے ڈرنا نہیں ہے، اور ابلیس کو بتانا ہے کہ میرے گناہ کس نے اٹھائے ہیں؟ یسوع نے اٹھائے ہیں۔ میرے گناہوں کا کفارہ کس نے دیا ہے؟ یسوع نے دیا ہے۔ اب مجھ پر گناہ کا کوئی بوجھ نہیں ہے، میں آزاد ہوں، اس لیے میں شادمان ہوں، میں خوش ہوں، کیونکہ میں نے اپنے سارے گناہوں کا بوجھ کس کو دے دیا ہے؟ یسوع کو دے دیا ہے، اور یسوع نے اس موت کو لیا ہے، اور گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے، اور سارے جہان کے گناہوں کو اس نے لیا ہے۔ کلام مقدس میں اسی لیے خدا کے بندہ یوحنا نبی نے فرمایا ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے فرمایا ہے، دیکھو خدا کا بھرا جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ آمین۔ یہ ہے بھید، اس نے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا ہے، ہم بچائے گئے ہیں، ہم نجات یافتہ ہیں، ہم پر موت کا حکم نہیں ہے۔ ہم جب تک جیئیں گے مسیح کے لیے جیئیں گے۔ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع، اور مرنے سے کیا، نفع سے کیا مراد ہے؟ ہم یہاں سے ٹرانسفر ہو جائیں گے ایک ابدی دنیا میں، ایک حقیقی دنیا میں، ایک روحانی دنیا میں، ہم خداوند یسوع کے پاس چلے جائیں گے۔ آمین۔ یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، اور بھائی ایلیا کے لیے بھی۔ پریز گاڈ، ہالیلویا، خداوند تیرا شکر ہے۔ اس لیے آپ گناہ سے آزاد ہو چکے ہیں، آپ گناہ کا زور آپ پر نہیں چلنا چاہیے۔ پریز گاڈ، ہالیلویا۔ دوسری آزادی سنیں، دوسری فتح، اور میں اپنی روح میں محسوس کرتا ہوں کہ گناہ پر ہمیں فتح حاصل ہے۔ اب گناہ ہمیں بہکا نہیں سکتا، گمراہ نہیں کر سکتا، اب ہم آزاد ہیں، ہم آزادی سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ آمین۔ دوسری فتح سنیں، خداوند یسوع مسیح نے بیماری پر فتح پائی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ اس کو آپ نے کلیم کرنا ہے، اور میں نے شروع میں بتایا یہ ایمان سے ملتا ہے، یہ ایمان سے ہوگا۔ خداوند یسوع نے ایک کم 40 کوڑے، کتنے کوڑے جی؟ ایک کم 40، 39 کوڑے کھائے ہیں، اور میڈیکل سائنس بھی بتاتی ہے کہ 39 بیماریوں کی روٹ جو ہے ساری بیماریاں ہیں، اور ہر بیماری کے لیے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کوڑوں کی مار کھائی ہے، اور کلام یہ ہمیں بتاتا ہے اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ آمین۔ آمین۔ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ آج اپنی شفا کو ریسیو کریں۔ آمین۔ آپ کے بدنوں میں شفا کام کرنی چاہیے، اور اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ نے گناہ سے نجات پائی ہے، آپ نے بیماری سے نجات پائی ہے، آپ نے شفا پائی ہے، آپ کے بدنوں میں شفا کام کرے۔ آمین۔ ہر شخص شفا کو ریسیو کرے، یسوع سے ایمان سے ریسیو کریں، کیونکہ یہ ایمان سے ملتی ہے۔ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، پھر گناہ نہ کرنا۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بیماری سے بھی کیا دے دی ہے؟
شفا دینی ہے. پریز گاڈ، ہاللیلویا. سب سے پہلے گناہ ہمیں موت کی طرف لے کر جاتا ہے. پھر بیماری ہمیں کہاں لے کر جاتی ہے؟ موت کی طرف لے کر جاتی ہے. اور تیسری جو فتح ہے وہ شیطان پر فتح ہے. آمین. خداوند یسوع مسیح نے لکھا ہے کہ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بچایا. آمین آمین. اور شیطان خدا کی حکومت کو نہیں پہنچ سکتا. میں یاد رکھوں، آپ ذہن میں رکھیں، خداوند کی حضوری میں آپ ہیں، شیطان، ابلیس، بدروہیں، جنات، مخلوقات خدا کی حکمت، اس کے ادراک تک نہیں پہنچ سکتے. اور شیطان سمجھ رہا تھا کہ جو لوگ مر رہے ہیں وہ میرے قبضے میں آتے جا رہے ہیں، میرے قبضے میں آتے جا رہے ہیں. لیکن کیا ہوا؟ غور سے سنیں، یہ بڑا بھید ہے، آپ پر کھل جائے. خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے گناہوں کو لے کر کوہ کلوری پر چلا گیا اور اس نے وہاں پر موت، صلیبی موت، لعنتی موت، ہماری لعنتوں کو اٹھا لیا، گناہوں کو اٹھا لیا اور وہ مر گیا. اور کلام یہ بتاتا ہے کہ وہ عالم ارواح میں اترا. اور جو ہی وہ وہاں پر اترا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اختیار والوں، حکومت والوں کو ادھر اعلانیہ کہا ہے کہ میں آ گیا ہوں ان ساری روحوں کو لینے کے لیے جو تیرے اختیار میں ہے. اور اس نے ابلیس شیطان سے موت اور عالم ارواح کی کنجیاں لی اور ان سب قیدی روحوں کو آزاد کیا. وہاں منادی کی اور ان قیدی روحوں کو وہ آسمان پر باپ کی حضوری میں لے گیا اور فاتح ٹھہرا. اور ابلیس شیطان دیکھتا رہ گیا، اور نہ صرف دیکھتا رہ گیا، ان کا تماشا بنایا. اور ابلیس شیطان کا پبلکلی عوام میں، وہاں پر روحوں میں اعلان کیا کہ اب ان کو زندگی مل چکی ہے. پریز گاڈ، ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح جو ہی مرا، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہاں سے قبریں کھل گئیں، مردے زندہ ہو گئے اور وہ اس شہر میں یروشلم میں گھومنے پھرنے لگے. لوگوں نے انہیں دیکھا، انہوں نے سیلیبریشن کی. اور ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں افسیوں کے خاتمے کہ آدمیوں کو انعام دیے گئے اور قیدی روحوں کو لے گیا، وہ آسمان پر لے گیا اور ابلیس شرمندہ ہو گیا. اس لیے یوحنا عارف کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، دیکھ میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کی، خداوند یسوع مسیح کی، خداوند یسوع مسیح کی. عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے یسوع کے پاس ہیں. اب شیطان کے پاس کوئی اختیار نہیں رہا. وہ فیل ہو گیا ہے، وہ ناکام ہو گیا ہے، اس کو شکست ملی ہے، وہ ہار گیا ہے. اب میں اور آپ یسوع میں فاتح ہیں. ہمیں موت پر فتح حاصل ہوئی ہے. اور موت کا مطلب یہ ہے، ہمیں تینوں چیزوں سے جو موت کی طرف لے کر جاتی ہیں فتح حاصل ہوئی ہے. گناہ موت کی طرف لے کر جاتی ہے، گناہ پر فتح حاصل ہوئی ہے. بیماری موت کی طرف لے کر جاتی ہے، بیماری پر فتح حاصل ہوئی ہے. شیطان موت کی طرف لے کر جاتا ہے، ہمیں شیطان پر فتح حاصل ہوئی ہے. آمین. اس لیے یسوع نے فرمایا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. آمین. یسوع کا بھید جس پر کھل جائے، وہ تو زمین پر، میں کہتا ہوں، چھلانگے لگائے، وہ تو یہاں پر موجے مارے. آمین. کوئی گناہ نہیں ہے، کسی چیز کو گناہ نہ سمجھے. انجوائے کریں لائف کو. پریز گاڈ، ہاللیلویا. لائف کو انجوائے کریں خداوند یسوع میں رہ کر، چرچ میں، کلیسیا میں، مسیح کے بدن میں. آمین. گناہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. اب ابلیس آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. ابلیس آپ کو نہیں ستا سکتا. اس لیے جو ستائے جا رہے ہیں انہیں کہیں یسوع میں آ جائیں، انہیں کہیں کلیسیا میں آ جائیں. کلیسیا میں سیلیبریشن ہے، خوشی ہے، شادمانی ہے، زندگی ہے، شفا ہے، بحالی ہے، فتح ہے. آمین. اور آج ہم اصل میں یسوع کی وکٹری کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی وکٹری ہے. یاد رکھیں، یہ دنیا کی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے. کوہ کلوری کا واقعہ. کلام میں لکھا ہے، صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. خدا کی بڑی قدرت ظاہر ہوئی. آمین. آمین.
آخری بات بڑی امپورٹنٹ ہے، پھر میں آپ کے لیے دعا کروں گا تاکہ آپ میں سے سب بچائے جائیں۔ اگر آپ نے کسی کو ٹیسٹ کرنا ہے نا کہ یہ ابلیس کے قبضے میں ہے، تو 3 باتیں یاد رکھنی ہے آپ نے۔ کسی کو بھی ٹیسٹ کرنا ہے کہ وہ ابلیس کے قبضے میں چلا گیا، سب سے پہلے آپ نے اس شخص کو دیکھنا ہے کہ وہ شخص اپنے پیشن کو، اپنے جذبہ، جو جینے کا جذبہ ہے، جو زندگی کا جذبہ ہے، جو خداوند کے لیے کام کرنے کا جذبہ ہے، کنگڈم کا جذبہ ہے، بادشاہی یسوع کی پھیلانے کا جذبہ ہے، سیلیبریٹ کرنے کا جذبہ ہے، جب وہ اسے کھو دے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ شخص گمراہ ہو گیا ہے۔ یہ شخص کیا ہو گیا ہے؟ گمراہ، کیونکہ اب اس میں جینے کی خواہش نہیں رہی۔ لیکن آپ نے اس خواہش کو ختم نہیں ہونے دینا، جینے کی خواہش، زندگی کی، کیونکہ جب ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو ہم مسیح میں دفن ہوتے ہیں، مسیح میں جی اٹھتے ہیں، اور مسیح اب زندہ ہے، اور اب ہم مسیح میں کیا ہیں؟ زندہ ہے۔ یہ پہلی بات آپ نے یاد رکھنی۔ دوسری بات، گفٹ آف مین، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے بھائی، آپ کی کلیسیا کے ممبر آپ کا ساتھ دیں۔ گفٹ آف مین آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ مطلب کیا ہے؟ لوگ آپ کو اپروچ کریں، لوگ آپ کو پسند کریں، لوگ آپ کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں، لوگ آپ سے محبت کریں، اور لوگ آپ کی گواہی دیں کہ یہ شخص سچ بولتا ہے، یہ شخص ٹھیک ہے، یہ شخص خداوند میں ہے، یہ شخص نجات یافتہ ہے، یہ خداوند میں چل رہا ہے، یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا، یہ مجھے نہیں کرائے گا، یہ مجھے نہیں کرنے دے گا، یہ صرف اپنا ہی فائدہ نہیں سوچے گا۔ یہ ہے گفٹ آف مین۔ آپ کو بیوی کا اعتبار حاصل ہو، آپ کو شوہر کا اعتبار حاصل ہو، آپ کو بچوں کا اعتبار حاصل ہو، آپ کو دوستوں کا اعتبار حاصل ہو، وہ آپ پر ٹرسٹ کرنا شروع کریں۔ آمین، پریز گاڈ، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جب یہ ہونا شروع ہو جائے تو آپ نے سمجھنا ہے آپ خداوند میں چل رہے ہیں۔ لیکن اگر ہر شخص آپ پر انگلی اٹھانا شروع کر دے، ہر شخص کہے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، تو اس کا مطلب سمجھ جائیں کہ ابلیس آپ کو قبضے میں لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن آپ نے ابلیس کے قبضے میں نہیں آنا، آپ نے ابلیس کے قبضے میں نہیں آنا۔ تیسری بڑی بات سنیں غور سے، ابلیس کیا کرتا ہے؟ ابلیس آپ کو گنہگار قرار دیتا ہے کہ میں نے یہ بھی گناہ کیا ہے، میں نے تو ماضی میں یہ بھی گناہ کیا تھا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، مجھ سے یہ خطا ہوئی تھی، میں نے چرچ نہیں جانا، میں نے یہ نہیں کرنا۔ اس کو کہتے ہیں گلٹی کانشس۔ وہ آپ کے اندر کہ یہ گناہ ہے، میں نہیں پا سکتا، میں نجات نہیں پا سکتا۔ میں آج آپ کو والہانہ انداز میں کہتا ہوں، خدا یسوع مسیح نے سارے جہان کے ہر قسم کے گناہوں کو اٹھا لیا ہے، اور اس نے آپ کے گناہوں کو بھی اٹھا لیا ہے۔ آئے ایسے یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ بولو خدا یسوع مسیح کی، خدا یسوع مسیح کی، خدا یسوع مسیح کی۔ آئے ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور اگر آپ میں سے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے گناہ بھی معاف نہیں ہوئے، تو اسے صرف توبہ کی ضرورت ہے اور یسوع پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ بالکل سنجیدگی کا وقت ہے، یہ بڑا اہم وقت ہے۔ اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور اگر یہاں پر کوئی ایسا شخص ہے اس عید کے موقع پر اور اس کو سمجھ رہا ہے کہ اس کو ابلیس ڈسیپشن میں، دھوکے میں لے گیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھ رہا ہے، تو وہ اپنا دایاں ہاتھ خداوند کے ذریعے میں اٹھائے۔ میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ اپنی آنکھیں بند رکھیں۔ جو سچے دل سے خداوند یسوع پر ایمان لانا چاہتا ہے اور اس نجات کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ہاللیلویا، اپنا دانا ہاتھ کھڑا کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو